بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکرہ القرآن کے سبق نمبر 183 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم 20ویں پارے کا دوسرا سبق پڑھیں گے، جو سورہ القصص کی آیت نمبر 11 سے لے کے آیت نمبر 27 پر مشتمل ہے، جبکہ دورائی میں آج کے سبق کے 14ویں پارے کی سورہ النحل کی آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 50 تک ہوگی۔ آیت نمبر 7 سے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہ ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے جو الہام فرمایا اس کا تذکرہ کہ آپ اسے دودھ پلاتی رہیں، جب خوف محسوس کریں، یعنی فرعونیوں کا خوف کہ وہ نوزائیدہ بچوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے، تو اسے صندوق میں ڈال کے دریا میں بہا دینا، اور نہ خوف کرنا اور نہ ہی کوئی رنج، ہم اسے واپس تمہارے پاس لائیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ پھر جب انہوں نے ایسا کر دیا تو فرعون کے لوگوں نے اٹھا لیا، اور یہ معاملہ چلتا چلتا آیت نمبر 10 میں فرمایا کہ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، قریب تھا کہ وہ اس راز کو ظاہر کر دیتی اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ رکھتے، اس لیے یعنی ہم نے مضبوط اس لیے رکھا تاکہ وہ وعدہ ربانی پر ایمان رکھنے والی رہے۔ اب اسی کا تسلسل آج کے سبق میں ہے آیت نمبر 11 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت لاختہ قصیہ، اور کہا یعنی موسیٰ نے کہا اس کی بہن یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا۔ فبصرت بہ، پس وہ دیکھتی رہی، عن جنوب، دور سے دیکھتی رہی اسے دور سے، وہم لا یشعرون، جب کہ ان کو یعنی فرعونیوں کو خبر بھی نہ تھی۔ وحرمنا، روک دیا تھا ہم نے، علیہ المراضع، اس پر دائیوں کا دودھ، میں قبل، پہلے ہی سے، فقالت، یعنی جتنی بھی دودھ پلانے والی فرعون کے دربار میں بلائی جاتی موسیٰ علیہ السلام حکم ربانی کی رضاعت کو قبول نہ کرتے، دودھ نہ پیتے۔ فقالت، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن اسی دوران پہنچی، انہوں نے کہا یعنی ان سے مخاطب کر کے کہا جو بھی متعلقہ لوگ تھے، هل ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں، علی اہل بیت یکفلونہ لکم، ایسے گھر والے کے بارے میں جو تمہارے لیے اسے پالنے کا ذمہ لیں، وہم لہ ناصحون، جب کہ وہ اس کے خیر خواہ ہیں۔ فرددناہ الی امہ، پس ہم نے اسے واپس لوٹا دیا اس کی ماں کے پاس، کئی تقر عینہا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا تحزن، اور وہ غمگین نہ رہے، ولتعلم، اور یہ بھی کہ وہ جان لے اور مان لے، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، ولکن اکثرہم، لیکن ان کے اکثر لوگ لا یعلمون، نہیں جانتے۔ یعنی انسانوں کی اکثریت کا معاملہ یہی رہا ہے کہ وہ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ ولما بلغ اشدہ واستوى، اور جب وہ پہنچا اپنی بھرپور جوانی کو، آتیناہ حکما وعلما، تو ہم نے عطا فرمائی اسے حکمت اور علم یعنی نبوت، وکذالک نجزی المحسنین، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں، بدلہ دیا کرتے ہیں خوب کار لوگوں کو۔ ودخل المدینہ، اور وہ داخل ہوا شہر میں، علی حین غفلۃ، جس وقت بے خبری میں تھے، من اہلہا، وہاں کے لوگ، فوجد فیہا رجلین یقتتلان، تو اس نے دیکھے وہاں دو شخص جو لڑ رہے تھے آپس میں، ھذا من شیعتہ،
ایک تو اس کی قوم کا تھا یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، بنی اسرائیل کا، وَهَٰذِهِ مِنْ عَدُوِّهِ، اور دوسرا دشمن قوم کا یعنی فرعون کی قوم سے تھا۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ، تو مدد طلب کی اس سے اس شخص نے جو اس کی قوم کا تھا یعنی بنی اسرائیلی نے، عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، اس کے مقابلے میں جو اس کا دشمن تھا۔ فَبَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، پس مکہ مارا اسے موسیٰ علیہ السلام نے تو موت آ گئی اس پر۔ قال هذا من عمل الشیطان، کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے یہ تو شیطان کا عمل لگتا ہے۔ انه عدو مضل مبین، بے شک وہ انسان کا دشمن اور کھلا گمراہ کرنے والا ہے۔ قال ربی، دعا کی ہے میرے رب، انی ظلمت نفسی، بے شک میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، فاغفر لی، پس مجھے معاف فرما، فغفر لہ، تو اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قال ربی، عرض کیا ہے میرے رب، بما انعمت علیہ، جو آپ نے انعام فرمایا مجھ پر، فلن اکون، پس ہرگز میں نہیں بنوں گا، ظہیرا للمجرمین، مجرموں کا مددگار، یعنی اس طرح کے لوگوں کا جس کی مدد آج میں نے کی، اس طرح کے لوگوں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ فاصبح فی المدینۃ، پھر وہ صبح کے وقت شہر میں داخل ہوا، خائفا یترقب، ڈرتے ڈرتے چوکنا ہو کر، فاذا الذی استنصرہ بالامس، تو اچانک وہ شخص کہ جس نے اس سے کل مدد مانگی تھی، یستصرخ، پھر اس سے فریاد کر رہا تھا۔ قال له موسیٰ، فرمایا اس سے موسیٰ علیہ السلام نے، انک لغوی مبین، بلا شبہ تم تو کھلے گمراہ ہو، یعنی جو حرکت تم کل کر رہے تھے وہی تم آج پھر کر رہے ہو۔ فلما ان ارادہ، پھر جب اس نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے چاہا، ان یبطش بالذی، کہ وہ پکڑ لے اس شخص کو جو ہوا عدو لہما، ان دونوں کا یعنی اسرائیلی کا اور موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا یعنی فرعونی تھا۔ قال یا موسیٰ، کہنے لگا یعنی موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگنے والا ہی کہنے لگا، اترید ان تقتلنی، موسیٰ کیا تم چاہتے ہو کہ مجھے بھی قتل کر دو، کما قتلت نفسا بالامس، جیسے تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ ان تریدو، نہیں تم چاہتے، یعنی تم کچھ اور نہیں چاہتے، الا ان تکون جبارا فی الارض، مگر یہ سوائے اس کے کہ تم سخت گیر بنے رہو زمین میں، ملک میں، وما ترید، اور تم نہیں چاہتے، ان تکون من المصلحین، کہ تم اصلاح کرنے والے بنو۔ وجاء رجل من اقصى المدینہ، اور آیا ایک شخص شہر کے پرلے کنارے سے، یسعی، دوڑتا ہوا، قال یا موسیٰ ان الملا، کہنے لگا اے موسیٰ، بے شک شہر کے سردار، یأتمرون بک لیقتلوک، تمہارے بارے میں باہم مشورہ کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر دیں۔ فاخرج انی لک من الناصحین، پس تم یہاں سے نکل جاؤ، یعنی اس شہر سے، اس ملک سے نکل جاؤ، یقیناً میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ فخرج منہا، پس وہ نکل آیا وہاں سے، خائفا یترقب، ڈرتے ڈرتے چوکس ہو کر، قال رب نجنی من القوم الظالمین، دعا کی ہے میرے رب مجھے نجات عطا فرما ان ظالم لوگوں سے۔ ولما توجہ، پھر جب اس نے رخ کیا سفر کے لیے، تلقاء مدینہ، مدین کا یعنی مدین کی سمت کا رخ کیا، قال عسى ربی ان یہدینی، تو کہنے لگا امید ہے کہ میرا رب میری رہنمائی فرمائے گا، سواء السبیل، سیدھے راستے کی طرف۔ ولما ورد ماء مدینہ، اور جب وہ پہنچا مدین کے کنویں پر، یعنی جہاں سے مدین کی ابتدا ہوتی تھی، داخلی کنویں پر، وجد علیہ امۃ من الناس، تو اس نے وہاں دیکھا لوگوں کا ایک ہجوم، یسقون، پانی پلاتے ہوئے اپنے مویشیوں کو، ووجد من دونہم امرأتین، اور اس نے دیکھا ان سے
ایک طرف دو عورتوں کو تزودان روکے کھڑی ہیں اپنی بکریاں۔ قال ما خطبکما، پوچھا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا کیا ماجرا ہے، یعنی تم کیوں نہیں پانی پلاتی، سبھی لوگ پلا رہے ہیں۔ قالتا لا نسقی، کہنے لگی ہم پانی نہیں پلا سکتی، حتی یصدر الرعاء، یہاں تک کہ چرواہے اپنے مویشی نکال نہ لے جائیں، ہم ان کے انتظار میں کھڑی ہیں، یہ پانی پلا کے فارغ ہوں گے، کنواں خالی ہو جائے گا مویشیوں سے، تو تب ہم اپنی بکریوں کو پلائیں گے۔ وَأَبُونَا شیخ کبیر، اور ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں، یعنی سارے چرواہے مرد ہیں، ہم دو عورتیں اس لیے آئی ہیں کہ ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں، وہ خود بکریوں کو نہیں چرا سکتے۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا، تو اس نے پانی پلا دیا ان کے لیے بکریوں کو۔ ثُمَّ تَوَلَّىٰ، پھر چل دیا، إِلَى الظِّلِّ، سائے کی طرف، یعنی کنویں سے ہٹ کے سائے کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ فقال ربی، تو دعا کیا میرے رب، انی لما انزلت الی من خیر، بے شک جو بھی آپ نازل فرمائیں میری طرف بھلائی میں، یعنی میری طرف جو بھی بھلائی نازل فرمائیں میں اس کا محتاج ہوں۔ فجاءته احداہما، پھر آئی اس کے پاس ایک لڑکی ان دونوں میں سے، یعنی جن کی بکریوں کو پانی پلایا تھا، تمشی علی استحیاء، شرم و حیا سے چلتی ہوئی۔ قالت ان ابی یدعوک، کہنے لگی میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک اجرا، تاکہ وہ آپ کو اجرت دیں، ما سقیت لنا، جو آپ نے پانی پلایا ہے ہمارے لیے۔ فلما جاءہ، پھر جب وہ پہنچا اس کے پاس، یعنی ان کے والد کے پاس، وقص علیہ القصص، اور بیان کیا ان سے اپنا ماجرا۔ قال لا تخف، تو اس نے کہا خوف نہ کرو، نجوتا، تم بچ نکلے ہو، من القوم الظالمین، ظالم قوم سے۔ قالت احداہما، ان دونوں میں سے ایک بولی، یعنی اپنے والد کو مخاطب کر کے، یا ابت استاجرہ، ابا جان اسے ملازم رکھ لیجئے، ان خیرہ، بے شک بہتر ہے، من استاجرتا، وہ شخص جسے آپ ملازم رکھیں، القوی الامین، جو طاقتور ہو اور امانت دار ہو۔ قال انی ارید، اس بزرگ نے کہا، غالباً یہ شعیب علیہ السلام تھے، انی ارید، میں چاہتا ہوں، ان انکحک، کہ میں تجھ سے نکاح کر دوں، اختبنتی ہاتین، اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا، الا، اس شرط پر، ان تأجرنی، کہ تم میری خدمت کرو، 8 حجج، 8 سال، یعنی 8 سال تک۔ فإن أتممت 10، پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو، فمن عندک، تو یہ تمہاری طرف سے احسان ہوگا۔ وما ارید، اور میں نہیں چاہتا، ان اشق علیک، کہ تکلیف ڈالوں، مشقت ڈالوں تجھ پر، ستجدنی، انشاء اللہ، انشاء اللہ تعالیٰ تم مجھے پاؤ گے، من الصالحین، نیک شمار کرو گے، تمہارے تجربے میں یہ ثابت ہوگا کہ میں نیک ہوں، صالح ہوں۔ الحمدللہ آج کا سبق ہمارا یہاں مکمل ہوا۔ آج کے سبق میں 17 آیات تھی، جبکہ الفاظ کی تعداد 344 تھی، اور پہلی بار اس سبق میں ہمارے سامنے آنے والے الفاظ کی تعداد ان 344 میں سے صرف 40 تھی۔ گویا 304 الفاظ وہ ہیں جو الحمدللہ پچھلے اسباق کی وجہ سے ہم پہلے سے ہی پڑھ چکے ہیں، اور ان 40 نئے الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں مزید 11 الفاظ کا اضافہ ہونے سے ہمارا کل ذخیرہ الفاظ 49,957 ہو چکا ہے، جو کہ قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 55.02% ہے۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے اس نعمت اور اس آسانی کی ہمیں قدر کرتے ہوئے قرآن حکیم کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور قرآن حکیم کی تلاوت کو اپنی زندگیوں کا معمول بنانے کی ہمیں فکر و توفیق عطا فرمائیں۔ رب ذوالجلال ہمارے
تمام معاملات میں کفایت فرمائیں، ہمارے اندیشوں سے ہمیں محفوظ فرمائیں، اشرار کے شر سے ہمیں اپنی پناہ میں عطا فرمائیں، ہمیں ہمارے نفس کی شرارتوں سے محفوظ رکھیں، ہمارے بیماروں کو شفا یاب فرمائیں، ہماری ضرورتوں کو غیب کے خزانوں سے پورا فرمائیں، ارض پاکستان کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔